السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان تعلیم تربیت کورس کے شرکاء کے لیے طہارت کے موضوع پر دوسرا سبق بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں وضو اور غسل کے فضیلت پر بات ہوئی تھی، اور اس سبق میں وضو کے طریقے پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے گزشتہ سبق کو بہت اہمیت کے ساتھ سماعت کیا ہوگا، تو امید رکھتے ہیں یہ بھی اب کہ اب اس سبق کو بھی آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وہ وضو سے پہلے طہارت کی نیت کر لے۔ بغیر نیت کے وضو کا ثواب نہ ہوگا۔ اگرچہ وضو ہو جائے گا، وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھیے تاکہ چھینٹے نہ پڑے آپ کے کپڑوں پر، اور وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، اور سب سے پہلے 3 مرتبہ گھٹوں تک ہاتھ دھوئیے۔ جو آپ کا ہاتھ ہے، اس کی جو کلائی ہے، اس کی جو جوائنٹ ہے، جوڑ ہے، اسے گھٹوں کو کہتے ہیں، یہاں تک ہاتھ دھوئیے۔ پھر 3 دفعہ کلی کریں اور مسواک کریں۔ اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے یا صرف انگلی سے اپنے دانت صاف کر لیجئے تاکہ میل کچیل دور ہو جائے، اور اگر روزے سے ہوں تو غرغرہ کر کے اچھی طرح پورے منہ میں پانی پہنچائیے، اور اگر روزہ ہو تو غرغرہ نہ کریں۔ میرے خیال میں مجھ سے الفاظ کہنے میں درستی نہیں ہوئی، یعنی اگر روزے سے نہ ہوں تو غرغرہ کیجئے، اور اگر روزے سے ہوں تو پھر غرغرہ نہ کیجئے۔ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس سے حلق میں پانی پہنچ جاتا ہے، اور پانی پہنچ جانے سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالیے، اور ناک کو بائیں ہاتھ سے اس طرح ناک صاف کریں کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، لیکن جس ہاتھ سے جب پانی ڈالیں گے وہ آپ کا سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ ہونا چاہیے۔ ناک میں پانی ڈالنے کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کیجئے، اور ناک کو صاف کرنے کے لیے الٹا ہاتھ استعمال کیجئے۔ اور جس کا روزہ ہو وہ نرم ہڈی سے اوپر پانی نہ لے جائے، ورنہ روزہ ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ پھر سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 3 دفعہ چہرہ مکمل دھوئیں، اور دونوں ابروں کے نیچے بھی پانی پہنچائیں تاکہ کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر 3 بار دایاں ہاتھ کوہنی سمیت دھوئیے، پھر بایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 دفعہ دھوئیے، اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کیجئے۔ انگوٹھی، چھلا وغیرہ جو کچھ ہاتھ میں پہنا ہوا ہو اسے ہلا لیجئے تاکہ کہیں اس کے نیچے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کریں، کان کا مسح کریں، کان کے اندر کے حصے کا شہادت کی انگلی سے اور کان کے اوپر کے حصے کا انگوٹھوں سے مسح کریں۔ پھر انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کریں، لیکن گلے کا مسح نہ کریں، یہ بدعت ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہیں، وہ گلے کا مسح کرتے ہیں۔ گلے کا مسح کرنا یہ بدعت ہے، اس سے احتراز کیجئے، اجتناب کیجئے، بچیے۔ کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ میں لگا ہے وہی کافی ہے۔ 3 بار دایاں پاؤں ٹخنے سمیت دھو لیجئے، پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 دفعہ دھو لیجئے، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال کریں۔ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کریں۔ یہ خلال کا دونوں پاؤں کا طریقہ ہے، اور آپ کے سامنے میرے خیال میں
وضو کا جو تفصیلی طریقہ تھا وہ بیان کر دیا ہے، اور وضو میں کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں جن کو چھوڑ دینے سے وضو نہیں ہوتا، اور بعض چیزیں سنت ہیں جن کے کرنے سے شریعت میں اس کی ثواب کی تاکید زیادہ ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھار اگر وہ چھوٹ جائیں تو صرف ثواب میں کمی آتی ہے، اور ان کو چھوڑنے کی عادت بنانے سے انسان قابل ملامت اور گناہ گار ہو جاتا ہے، اور بعض چیزیں مستحب ہیں جن کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو وہ وضو کے فرائض یہ ہیں: ایک مرتبہ پورا چہرہ دھونا، یہ پہلا فرض ہے، پورا چہرہ دھونا یہ فرض ہے، اور ایک ہی دفعہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا یہ بھی فرض ہے، اور نمبر تیسرا جو ہے ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، ایک ہی بار، یہ بھی فرض ہے، اور ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا یہ بھی فرض ہے۔ یہ چار چیزیں وضو میں فرائض ہیں، وضو کے فرائض کے درجے میں ہیں۔ جب یہ چار عضو جن کا دھونا فرض ہے دھل جائیں گے تو وضو ہو جائے گا، چاہے وضو کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ جیسے کوئی نہاتے وقت سارے بدن پر پانی بہا لے اور وضو نہ کرے، یا حوض میں گر جائے، یا بارش میں باہر کھڑا ہو جائے اور وضو کے یہ اعضاء دھل جائیں تو وضو ہو جائے گا، لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے وضو کی نیت نہیں کی تھی۔ وضو کی نیت کرنے کیے بغیر وضو کا ثواب نہیں ہوگا، لیکن وضو ہو جائے گا۔ یہ مسائل ہیں، ان کو بھی سمجھ لیجئے گا۔ اور اسی طریقے سے انگوٹھی، چھلا وغیرہ اگر اتنے ڈھیلے ہوں کہ ہلائے بغیر بھی ان کے نیچے پانی پہنچ جائے تب بھی ان کا ہلا لینا مستحب ہے، اور اگر ایسے تنگ ہوں کہ بغیر ہلائے پانی نہ پہنچنے کا گمان ہو تو ان کو ہلا کر اچھی طرح پانی پہنچا دینا ضروری اور واجب ہے۔ اگر کسی کے ناخن میں آٹا وغیرہ لگ کر سوکھ گیا ہو اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، خواتین اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں اور آگے اوروں تک بھی پہنچائیں کہ اگر کسی کے ناخن میں آٹا وغیرہ لگا ہوا ہے اور وہ سوکھا ہوا ہے تو اس کو اتارا نہیں گیا تو پانی نہیں پہنچتا تو وضو بھی نہیں ہوتا، اور جب یاد آئے اور آٹا دیکھ لیا تو اس کو چھڑا کر فوراً پانی ڈال لے، اور اگر پانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہے اس آٹے کو صاف کیے بغیر تو نماز کو دوبارہ لوٹائیں۔ اور اسی طریقے سے اور بھی جو چیزیں ہیں جو جسم تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، جو جسم پہ ایسی کوئی بھی چیز، آٹا، رنگ، آئل پینٹ، اور اسی طرح کی کوئی ایسی چیزیں جسے ناخن پالش کہتے ہیں، اور آج کل کچھ مہندیاں آئی ہوئی ہیں، وہ مہندی بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہراً وہ مہندی ہوتی ہے لیکن وہ بھی ایک لیپ کی حیثیت سے ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی ایک ایسا کلر دیتی ہیں کہ وہ جسم بناتی ہیں، تو اس کو بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ تھوڑی کا دھونا فرض ہے بشرطے کہ اس پر بال نہ ہوں یا اس قدر کم ہو کہ کھال نظر آئے، تو اس صورت میں جیسے عموماً مرد حضرات کی داڑھی گھنی ہو تو اس صورت میں ان کے لیے گنجائش ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کی داڑھی اتنی گھنی نہیں ہے تو وہ پوری تھوڑی کو دھوئے گا۔ ہونٹ کا جو حصہ منہ بند ہونے کے بعد دکھائی دیتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ داڑھی یا مونچھ یا بھویں اتنی گھنی ہوں کہ کھال نظر نہ آئے تو کھال کا دھونا فرض نہیں ہے، بلکہ وہ بال ہی کھال کے قائم مقام ہیں، ان پر پانی بہا دینا کافی ہے۔ اور بھویں یا داڑھی یا مونچھ اس قدر گھنی ہوں کہ اس کے نیچے کی کھال چھپ جائے اور نظر نہ آئے تو ایسی صورت میں اتنے بالوں کا دھونا فرض ہے جو چہرے کی حد کے اندر ہیں، باقی بال جو حد مذکور سے آگے بڑھ گئے ہوں ان کا دھونا فرض نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حصہ رخسار اور کان کے درمیان ہے اس کا دھونا فرض ہے، چاہے اس کی جگہ داڑھی نکلی ہو یا نہیں۔ اگر آنکھ یا منہ کو زور سے بند کیا اور پلک یا ہونٹ کا کچھ حصہ خشک رہ گیا یا آنکھ کے کونے میں پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوتا۔ وضو کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے
تو وہاں پر فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ پانی بہانا فرض ہے۔ یہ مسئلہ بھی اچھی طرح ذہن نشین کیجیے گا۔ بعض لوگ وہاں صرف ہاتھ سے مار دیتے ہیں کہ جو جگہ خشک رہ گئی تھی اس کو دوبارہ وہاں سے گیلا کر لے، نہیں، جو پاؤں دھوتے وقت ٹخنوں کے پاس، کونیوں کے آخر میں، یا کانوں کی لو کے برابر، ٹھوڑی کے نیچے، یا پیشانی کے اوپر جو بالوں کی قریب کی جگہ ہوتی ہے، عموماً وضو میں یہ جگہیں بعض اوقات خشک رہ جاتی ہیں، کوئی کسی کے بتانے سے سمجھ آتی ہیں، بعض میں خود دیکھ لیتا ہے بندہ، تو اس میں یہ خیال کیجیے گا کہ دوبارہ اس کو مکمل طور پر اس پہ پانی بہائیں، دھوئیں، صرف ہاتھ گیلا مار لینا یہ کافی نہیں ہوتا۔ اور اگر ایسی صورت میں کوئی نماز بھی پڑھ لی یا نماز آدھی پڑھ لی تو اس نماز کو توڑ کر دوبارہ وضو مکمل درست کر لیں۔ اور اگر اعضاء خشک ہو گئے ہیں اور خشک ہونے کے بعد کوئی ایسی جگہ ظاہر ہوئی ہے کہ وہ جگہ خشک نظر آ رہی ہے کہ یہاں پانی نہیں پہنچا تھا، اثر نو دوبارہ وضو کر لیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔